لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ شریف کی 143ویں آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ بڑی آیت ہیں اس لیے اس کو 4 حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا واقعات ان مبارک آیات میں بیان فرماتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے جب مکہ شریف میں تھے تو حضور نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی۔ اب پھر بیت المقدس سے رخ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم فرمایا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ 2 مرتبہ تبدیلی قبلہ کا حکم آیا؟ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ نہ خانہ کعبہ میں کوئی اصل بات ہے، نہ بیت المقدس کوئی اصل وجہ ہے، بس اصل وجہ ہے حضور کی اتباع۔ اس تبدیلی قبلہ کی پیچھے اللہ رب العزت کو جو آزمانا ہے وہ ہے کہ کون حضور کی اتباع کرتا ہے اور کون حضور کی اتباع سے منہ موڑتا ہے۔ یہ کیا لگا کے رکھا بار بار، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہودیوں کا نصرانیوں کا یہی اعتراض تھا، اور پھر جو لوگ نئے ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے دل میں بھی یہ کجی آ گئی تھی۔ تحویل قبلہ بھی بڑی آزمائش کا سبب ہے، جس طرح معراج لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا سبب بنی، ایسے ہی تحویل قبلہ کا واقعہ بھی لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی آزمائش کا سبب بنا۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بھی مرتد ہو گئے، اور بہت سے لوگ قبلے معراج شریف کی وجہ سے بھی مرتد ہو گئے، انکار کر دیا لوگوں نے۔ تو اصل وجہ خانہ کعبہ نہیں، یہ خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا ہے یا بیت المقدس کو بھی 17 مہینے تک قبلہ رکھا گیا، یہ حضور کے سجدوں کی عظمت ہے۔ جدھر حضور سجدہ کر دیتے ہیں اس کو یہ عظمت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو بھی اس طرف سجدہ کرنے کا حکم فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ چیز بتلائی جا رہی ہے، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں الا لنعلم
ہم آزمائیں، اللہ دیکھتا تو ہے۔ اس دیکھنے کے پیچھے جو مطلب ہوتا ہے وہ آزمانے کا ہوتا ہے۔ ہم بھی بولتے نہیں کبھی ایک بول چال کا لفظ، دیکھتا ہوں میں بھی، کیسے کرتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے ابھی، لیکن یہ ایک بولنے کا لفظ، دیکھتا ہوں میں بھی، اس کا مطلب ہے میں آزماتا ہوں۔ نیلا علامہ کا مطلب ہے یہاں پر آزمائیں، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ الا من یتبع الرسول، کہ اس تبدیلی قبلہ کے پیچھے کون چوں چرا کرتا ہے، اور چوں چرا کر کے کون اپنے عقائد و ایمان و اعمال کو برباد کرتا ہے، اور کون بغیر چوں چرا کر کے حضور کی اتباع اختیار کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ من یتبع الرسول من یطیع اللہ فقد اطاع الرسول، ایسی ہے نا، جس نے حضور کی اتباع کی، تحقیق کہ اس نے اللہ ہی کی اتباع کی۔ اور قرآن عظیم میں حضور جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ حضور نے قبلے کی بجائے بیت المقدس دیا، امت نے اسے لیا، اب اس سے توجہ ہٹا کر اللہ نے، حضور نے قبلہ دیا پھر سے کعبۃ اللہ، اب امت کو چاہیے کہ بغیر چوں چرا اسے لے لے، کیونکہ اصل جو پیروی اور اتباع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اور یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیا بار بار لگا رکھا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری تھی، یہ بات بہت بھاری ہے، یعنی حضور کی اتباع چوں چرا کر لینا۔ لوگوں کو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کا بہت شوق رہتا ہے، گھوڑے دوڑائیں، مگر حضور کی اتباع میں نہیں، حضور کی اتباع میں نہیں۔ بس ہمیں حق یہ ہے، اور ہمارے اوپر حضور کا حق یہ ہے، اور غلامی کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم بغیر چوں چرا حضور کی اتباع کریں۔ ختم ہو گئی بات۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہی کیا، جو دیکھتے ہیں اس سے من و عن اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، حضور کی سنت ہم سنتے ہیں، ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ ایک کوئی حضور کا عمل ہم نے سنا تو فوراً اس سے متضاد حالات کی بات ہمارے دماغ میں آتی ہے، اور ہم اس کے تعلق سے پھر سوال ویسا کر دیتے ہیں کہ پھر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہے، پھر بھی یہی سنت ہے، تو پھر علماء اس میں ایسے آسانی کر کے بتا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ نہیں، وہ حضور کو من و عن دیکھتے ہیں اور ویسے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حد یہ ہوتی کہ جو امر اتفاقیہ کبھی رسول اللہ سے سرزد ہوتا، بھئی وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ حضور کا کوئی عمل فالتو نہیں ہے۔ فالتو جسے ہم کہتے ہیں، ضرور کوئی حکمت ہے اس میں، اب وہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں، خادم وضو کرا رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ خادم نے پوچھا، یا امیر المومنین، آج اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟
حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے اسی مقام پر وضو کیا تھا، میں وضو کرا رہا تھا، حضور نے وضو فرمایا، وضو جب مکمل ہوا تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا، مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضور کی سنت نے میں نے مسکرا دیا۔ ایک امر اتفاقی ہے، ایک امر اتفاقی ہے۔ صحابہ جب سنت پر عمل کرتے تو ان کا جذبہ اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے تھے، ایک درخت کے کنارے سے گزرے تو تھوڑے دور واپس گئے آپ، پھر اپنے اونٹ کو پلٹایا، وہ درخت سے ادھر کو گئے، پھر اس درخت کے نیچے سے گزرے، اور جب اس درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو آپ نے اپنے سینے اور گردن اور پیٹھ کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا سر تھوڑا سا دراز ہو گیا، اور جب دراز ہوا سر تو ان کا جو عمامہ تھا وہ اس کی کاٹیوں میں الجھ گیا۔ پھر آپ نے اس کو نکالا، اس کو صاف کیا، پھر سے پہن لیا۔ جو ساتھ میں تھے لوگ انہوں نے کہا یا امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ اس درخت سے آگے چلے گئے، پھر اپنے اونٹ موڑا اور وہاں سے آئے، اور پھر اس طرح آپ نے کیا یہاں تک کہ آپ کا عمامہ درخت کی کاٹیوں میں الجھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں اسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ جب اس درخت کے کنارے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف اسی طرح اس درخت کی کاٹیوں میں الجھ گیا تھا، وہ بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے اپنے اونٹ کو پلٹایا کہ رسول اللہ کی سنت کو ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، بات کچھ نہیں تھی، بات کچھ نہیں تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کا وہ جو جذبہ تھا نا، وہ ڈھونڈنے سے دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ امتیں اور بھی گزری ہیں، اور بھی انبیاء کو وہ اصحاب حاصل ہوئے ہیں، مگر جو اصحاب اللہ نے حضور کو عطا کیے ہیں، سبحان اللہ، ایسے بے مثال صحابی حضور کو عطا کیے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو فرماتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور حضور کی یہ پیروی اس جذبہ خیر کے ساتھ اتنی آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے، وہ بہت بھاری ہے، لیکن إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ جس کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کے سینے میں ہدایت کو کامل کر دیتا ہے، حضور کی یہ اتباع اور پیروی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہمارے راستے میں قدم رکھتا ہے، ہمارے راستے پر جو چلتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم اس کو مزید راستہ دکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ لوگ جو ہمارے راستے پر قدم رکھتے ہیں ہم مزید اس کو اپنا راستہ بتاتے ہیں، یعنی اس راستے کی آسانیاں اس پر نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایک وہ بات بھی ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو خود اپنی یاد سے غافل کر دے، خود اپنی یاد سے جس کو غافل کر دے، یہ بڑا عذاب ہے، بڑی سزا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ دوزخ میں جلنے سے بڑی بات ہے کہ اللہ اپنی یاد سے کسی کو غافل کر دے۔ یہ دوزخ کی سزا پانے سے بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنی یاد سے غافل کر دے۔ لوگ بہت اتراتے ہیں نا مسجد سے باہر جانے کے لیے، 2 رکعت پڑھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، ہم نے بہت ہوشیاری کر لی۔ ہوشیاری کی کوئی بات نہیں ہے پیارے،
اللہ کی مار اور پھٹکار ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بھی رکنے نہیں دیتا ہے ان کو۔ ہاں بات صحیح یہ ہے، بات صحیح یہ ہے، 2 رکعت پڑھ کر جانے والوں، بات صحیح یہ ہے کہ اللہ کی مار اور پھٹکار ہے کہ اللہ تمہیں اپنے گھر میں رکنے نہیں دیتا ہے۔ جی اتنے ہوشیار نہ بنے لوگ۔ اب یہ بات بتائیے جس کے دل کو اللہ اپنی یاد سے خود غافل کر دے، ہاں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دوزخ میں جلنے سے بڑی سزا ہے، دوزخ میں جلنے سے بڑی سزا ہے۔ بہر اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو پر فرمائے۔ تو یہ بڑی بھاری بات ہے، قرآن عظیم نے بھی اس کو بھاری کہا ہے۔ نماز کے تعلق سے بھی ایک قرآن عظیم میں ہے نا کہ نماز اتنی آسان چیز، لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، کہ نماز بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ڈرنے والوں۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے نا اور بہت ہیلے حوالے کرتے ہیں نماز پڑھنے کے تعلق سے، یوں نہیں چنی اور چنا، اور کوئی بہت عقل مندی کے فلسفے بھی بگاڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز بہت بھاری ہے، نماز خود بھاری ہے بہت، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالی نے نماز کو بہت آسان کر دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل سے خوف نکال دیا ہے۔ الا علی الخاشعین، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ پر نماز بہت بھاری ہے اور اسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کریں، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے ان 2 جملوں کے تعلق سے کل بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خلوص دل کے ساتھ کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا